الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ٹاپک روزہ اور صبر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، بیان سننے سے پہلے یوٹیوب کا یہ چینل دین اسلام، اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہتر طور پر اور بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا ایک نام شہر الصبر بھی ہے، یعنی صبر کا مہینہ۔ جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ ماہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینوں کو صبر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہقی شعب الایمان کے اندر فرماتے ہیں، شعب الایمان کے اندر، کہ اس ماہ کو صبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں صبر کا معنی ہے روکنا، اور چونکہ روزہ دار بھی اپنے نفس کو ایسی چیزوں سے روکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کی تقویت کا سبب بنایا ہے۔ امام بہقی کے اس قول کا آسان الفاظ میں خلاصہ یہ ہے، چونکہ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، اور روزہ دار ماہ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء پر قادر ہونے کے باوجود اپنے نفس کو ان اشیاء سے روکتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے اس ماہ کو صبر کا ماہ کہتے ہیں۔ اب صبر کا تقاضا یہ کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور او بقا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقویٰ کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جو جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت و ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پریشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ ہر لحاظ سے خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پیروکار کا شکر ادا کرتا رہے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 90 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا اور اکثر درجات اور بلائیاں صبر کی طرف منسوب کی ہیں اور انہیں صبر کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور صابروں کے لیے ایسے انعامات رکھیں جو کسی اور کے لیے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ میرے آقا کریم کو کس طرح اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئیں۔ کبھی آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا، کبھی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھ
رکھ دی جاتی، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا، کبھی مجنوں کہا جاتا، کبھی آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا جاتا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود آپ اپنی زبان پر شکوہ و الم نہ لاتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے، رب کی رضا پر راضی رہتے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ فرماتے بلکہ ہدایت ہی کی دعا فرماتے۔ یہ صبر اور شکر کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے جس پر صرف انبیاء کرام ہی فائز ہیں، جیسا کہ مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 29 پر امام غزالی نے حضرت زکریا کے بارے میں نقل کیا کہ حضرت زکریا یہودیوں سے بھاگ نکلے اور وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب یہودی ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک درخت کو دیکھا اور اسے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر داخل کر لے۔ درخت 2 حصوں کے اندر چر گیا اور حضرت زکریا اس میں داخل ہو گئے، وہ درخت دوبارہ مل گیا۔ ابلیس لعین نے یہودیوں کو آرا لا کر درخت کے 2 حصوں میں کاٹنے کا اشارہ کیا تاکہ حضرت زکریا درخت کے اندر ہی شہید ہو جائے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے ابلیس کے کہنے کے مطابق ہی سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ حضرت زکریا نے درخت سے پناہ مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگی، بس آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا کریم فرماتے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے اور وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کو پناہ دیتا ہوں اور اس کے بلانے سے پہلے جواب دیتا ہوں، اور جب مصیبت کے وقت مجھے چھوڑ کر مخلوق سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب آرا زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا تو وہ چیخ اٹھے، ان سے کہا گیا کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو مصیبت پر صبر کیوں نہیں کرتا، تو آہ کرتا ہے۔ اب اگر تو نے دوسری مرتبہ آہ کہا تو تمہارا نام انبیاء کی فہرست سے نکال دوں گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے اور صبر کیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت پر صبر کرے اور شکوہ نہ کرے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالی سب سے زیادہ مصائب و آلام انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر آتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آزمائش صبر عارفین کا چراغ ہے، مریدین کی بیداری مومنوں کی اصلاح اور غافلوں کی ہلاکت ہے۔ کوئی بھی انسان ایمان کی خلاوت نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو اور راضی برضائے رب اور صابر و شاکر رہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات بیمار ہو پس اس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ یعنی اتنا انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا صبر وہ عظیم کنجی ہے جس کے ذریعے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کی اہمیت کے پیش نظر رب ارض و سماوات نے قرآن مجید میں کثیر مقامات پر اس کا ذکر کیا اور صبر اختیار کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور خوشخبری اور صبر والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو
ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا والا من صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور، اور جس نے صبر کیا اور بخشش طلب کی بے شک یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے۔ یہ تمام آیات میں صبر کی فضیلت اور اہمیت اور صبر اختیار کرنے کا کثیر اجر و ثواب کا مدعا سنایا گیا ہے۔ اس طرح آقا کریم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں صبر کی فضیلت و اہمیت اور مصائب پر صبر کرنے کا دامن تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چند حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ساتھ مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے بدلے اسے جنت عطا فرماتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو یحییٰ سہیب بن سنان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہے مومن کے معاملے پر کہ اس کا سارا معاملہ ہی بہتر ہے، اور ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ مومن کے لیے اگر اسے خوشی پہنچے اور یہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی گئی ہے: یقین، صبر، جہاد، عدل، اور فرمایا کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ جس کسی شخص کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری حمد و ثنا، تیرا شکر بیان کر رہا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کتنا بڑا ثواب۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیے گئے تو حضور نے فرمایا صبر اور سخاوت کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے، ثواب و رحمت الہی کا طالب ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روک لے اور دنیاوی مشکلات و مصائب پر صبر کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کی اقسام، صبر کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: 1 اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، 2 حرام چیزوں سے پرہیز کرنے میں صبر کرنا، 3 مصیبت پر صبر کرنا، نمبر 4 صدمہ اولا پر صبر کرنا۔ جس نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اسے 300 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا۔ اور جس نے حرام سے بچنے میں صبر کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 600 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان کے برابر ہو، یعنی 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور جس نے مصیبت پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 700 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ عرش اور تخت سرا کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے قرآن میں مذکور صبر 3 قسم کا ہے: اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی پر صبر،
تو اس کے 300 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر تو اس کے لیے 600 درجے ہیں, اور صدمہ اولا کے وقت مصیبت پر صبر تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ درجہ ہے. بعض عارفین فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے 3 مقامات ہیں. ان میں سے پہلا شہوت کو چھوڑنا, اور یہ درجہ توبہ کرنے والوں کا ہے. اور ان میں سے دوسرا جو کچھ ملا اس پر راضی رہنے کا, اور یہ درجہ زاہدوں کا ہے. اور ان میں سے تیسرا رب کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرنا, یہ درجہ صدیقین کا ہے. محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ صبر کس قدر اہمیت کا حامل وصف ہے. اس وصف کو اجاگر کرنے اور اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنے کا بہترین ماحول ماہ رمضان ہے, کیونکہ یہ بھی ماہ صبر ہے. ایک مومن حالت روزہ میں اپنے نفس کو کھانے پینے سے روک کر صبر کرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر صبر کرتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں انسان جس قدر کوشش کرے گا اور اس وصف کو اپنے تمام معاملات میں اپنانے کی کوشش کرے گا تو ضرور وہ صبر کی صفت سے متصف ہو جائے گا. جب ہر انسان مصیبت و پریشانی, ظلم و ستم, بدترین حالات میں صبر کا خوگر بن جائے تو اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کا مستحق ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا. صبر کی فضیلت و اہمیت پر 2 واقعات. پرانے زمانے میں ایک مومن ایک کافر مچھلیوں کے شکار پر گئے. تنبیہ اور غافلین کے اندر یہ موجود ہے. مومن اور کافر مچھلیوں کے شکار پر گئے. دونوں نے اپنے اپنے خدا کا نام لے کر جال پھینکا. جب جال نکالا تو کافر کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا. مسلمان کے ہاتھ کوئی مچھلی نہ لگی. شام تک کافر نے اپنا تھیلا بھر لیا, مگر مسلمان کے ہاتھ صرف ایک مچھلی ہے, اور وہ بھی ہاتھ سے پھسل کر پانی میں چل گئی. غرضے کے مسلمان خالی ہاتھ واپس ہوا جبکہ کافر کے پاس تھیلا بھرا ہوا تھا. اس واقعہ سے مومن کے ساتھ متعین جو فرشتے ہیں, فرشتے کو بھی محسوس ہوا, لیکن جب وہ آسمان پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومن کا مقام دکھایا. تو فرشتے نے کہا کہ قسم بخدا اس مقام کے مل جانے پر دنیا کی تمام مصیبتیں گوارا ہو سکتی ہیں. پھر اسے کافر کا ٹھکانہ جہنم دکھایا گیا تو اس نے کہا قسم بخدا اس ٹھکانے کے ساتھ دنیاوی نعمتوں کے ملنے کا جتنا بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ میں بحرین میں ایک خاتون کے ہاں مہمان بنایا جس کے پاس بیٹے اور غلام و دولت وافر تھا, مگر میں نے اسے غمزدہ دیکھا. جاتے وقت میں نے کہا کوئی کام وغیرہ ہو تو بتاؤ. کہنے لگی اگر دوبارہ ہمارے شہر میں آؤ تو ہمارے ہاں ضرور قیام کرنا. کئی برس کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا تو اس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا. میں اندر جانے کی اجازت لی, اندر گیا تو وہ خوشی سے ہنس رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ یہ خوشی اور یہ ہنسی کیسی ہے؟ اس نے کہا جانے کے بعد ہم نے جو مال بھی سمندری راستے سے بھیجا وہ غرق ہو گیا, اور اسی طرح خشکی کے راستے سے بھیجا مال تباہ ہو گیا, غلام چلے گئے, بچے فوت ہو گئے. میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اس دن تو میں نے تجھے غمزدہ دیکھا تھا, آج تو مسرور ہے. کہنے لگی ہاں, جب میرے پاس دنیا کی فراوانی تھی تو میں ڈرتی تھی کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے ہی اندر ہی نہ دے. جب میرا مال, میری اولاد, میرے غلام سب چلے گئے تو مجھے امید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر جمع ہے, اس لیے میں بہت خوش ہوں. محترم سامعین و ناظرین, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی اموال کی کمی, اموال کی ہلاکت, اولاد کی فوتگی, بھوک افلاس, رزق کی کمی, بیماریوں اور پریشانیوں کی کثرت کے ساتھ بندے کی آزمائش فرماتا ہے. اور جو بندہ ان آزمائشوں و مصائب کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, زبان پر شکوہ
شکوہ علم نہیں کرتا اور رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو آخرت کی ابدی جو سعادتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی توفیق